اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے بھائیوں اور بہنوں، میں امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ میری دعا ہے کہ اللہ پاک آپ سب کو خیر و عافیت سے رکھیں، آمین۔ ناظرین، آج میں آپ کو بتاؤں گی فیملی پلاننگ کے 9 ایسے طریقے جن کا استعمال محفوظ ہے۔ فیملی پلاننگ کرنا ہر شادی شدہ جوڑے کا حق ہے۔ یہ فیصلہ میاں بیوی کی باہمی مشاورات سے بہت سارے محرکات کو پیش نظر رکھ کر کیا جاتا ہے، مگر اس کو کرتے ہوئے ہر جوڑے کی یہی خواہش ہوتی ہے کہ فیملی پلاننگ کا یہ طریقہ صحت کے لیے بہتر اور اس کی کامیابی کی شرح زیادہ سے زیادہ ہو۔ اسی وجہ سے فیملی پلاننگ کے تمام طریقوں کے بارے میں جاننا بہت ضروری ہے۔ عام طور پر دنیا بھر میں فیملی پلاننگ کے لیے جو طریقے استعمال کیے جا رہے ہیں ان کی کامیابی کی شرح کیا ہے، اس بارے میں آج میں آپ کو بتاؤں گی۔ کونڈم کا استعمال، یہ طریقہ کار حمل کو روکنے یا فیملی پلاننگ کا وہ طریقہ ہے جس کا استعمال مرد حضرات کی جانب سے کیا جاتا ہے۔ یہ حمل کو ٹھہرنے سے روکنے کے ساتھ ساتھ جنسی تعلق کے نتیجے میں ہونے والے انفیکشن سے بھی بچاتا ہے۔ اس کی کامیابی کی شرح 97% ہوتی ہے۔ یہ طریقہ کم خرچ ہونے کے ساتھ ساتھ محفوظ ترین بھی سمجھا جاتا ہے، مگر اس طریقہ کار سے ان لوگوں کو کچھ مشکلات کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے جو کہ اس کی موجودگی کے سبب لذت کی عروج تک پہنچنے میں دشواری محسوس کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ اس کے بعض اوقات پھٹنے کا بھی اندیشہ ہوتا ہے جو کہ اس کی کامیابی کی شرح کو کم کر دینے کا باعث بن سکتے ہیں۔ مانع حمل گولیاں، یہ گولیاں دن میں ایک بار لی جاتی ہیں اور خواتین میں یہ طریقہ فیملی پلاننگ میں مقبول ترین سمجھا جاتا ہے۔ ان گولیوں میں پروگیسٹن نامی ایک ہارمون ہوتا ہے جو کہ حمل کو ٹھہرنے سے روکتا ہے، مگر ان گولیوں کے استعمال سے کچھ خواتین میں ماہواری کے دوران بہت زیادہ بلیڈنگ کی شکایت ہو سکتی ہے۔ اس کے علاوہ اس کا باقاعدہ استعمال بہت ضروری ہے۔ اگر بیچ میں ناغہ ہو جائے تو اس کے اثرات ختم ہو جاتے ہیں۔ یہ گولیاں ڈاکٹر کے مشورے کے بغیر استعمال نہیں کرنی چاہیے۔ کاپر ٹی کا استعمال، یہ ایک انگریزی حروف ٹی کی شکل کا ہوتا ہے جس میں پروگیسٹون نامی ہارمونز موجود ہوتا ہے۔ یہ پلاسٹک کے کاپر سے تیار کیا جاتا ہے۔ یہ ماہر ہیلتھ ورکر کے ذریعے خواتین کے یوٹرس میں رکھا جاتا ہے اور فیملی پلاننگ کا مستند ترین طریقہ ہے۔ یہ عام طور پر ماہواری کے بند ہونے کے فوراً بعد میں رکھا جاتا ہے اور اس کے بعد 3 سال سے 10 سال تک یہ حمل کو ٹھہرنے سے روکتا ہے۔ اس طریقہ کار کی کامیابی کی شرح 99% ہوتا ہے، اور اگر اس آلے میں ہارمون بھی موجود ہو تو اس کی کامیابی کی شرح 99.8% تک ہو جاتی ہے اور اس کو جب چاہیں نکلوایا جا سکتا ہے۔ تاہم اس کے رکھنے کے بعد شروع کے 6 مہینوں میں کچھ خواتین کو اسپاٹنگ کے مسئلے کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے جس کے لیے ماہر امراض نسواں بہتر رہنمائی کر سکتی ہیں۔ مانع حمل انجیکشن، اس طریقے سے انجیکشن کے ذریعے پروگیسٹرون نامی ہارمون کو جسم میں انجیکشن کے ذریعے داخل کیا جاتا ہے۔ اس کے اثرات 12 ہفتوں تک رہتے ہیں اور اس دوران فیملی پلاننگ کے لیے کسی اور احتیاط کی ضرورت نہیں رہتی۔ یہ ایک محفوظ ترین طریقہ ہے جس کی کامیابی کی شرح بھی 99% ہے، تاہم اس کی وجہ سے ماہواری میں بے قاعدگی کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ ایمرجنسی مانع حمل گولی، فیملی پلاننگ کے خواہش مند افراد سیکس کرنے کے بعد حمل کے ٹھہرنے سے روکنے کے لیے اس گولی کا استعمال کر سکتے ہیں۔ اس گولی کو ایمرجنسی اس لیے کہا جاتا ہے کہ اگر کسی احتیاط کے بغیر سیکس کر لیا یا کسی وجہ سے کونڈم پھٹ گیا تو ایسی صورت میں سیکس کے بعد اس گولی کا استعمال فیملی پلاننگ کے خواب کو ٹوٹنے سے بچاتا ہے۔ لیکن اس گولی کے استعمال سے بعض خواتین میں متلی، الٹی وغیرہ کی شکایت ہو سکتی ہے۔ اس کے علاوہ اگلے مہینے کی ماہواری تاخیر سے یا وقت سے پہلے ہو سکتی ہے۔ مانع حمل رنگ، یہ ایک نرم پلاسٹک کا رنگ ہوتا ہے جو خواتین اپنے وجائنا میں خود بھی رکھ سکتی ہیں اور اس میں ایسے ہارمون خارج ہوتے ہیں جو فیملی پلاننگ کرنے والے افراد کے لیے معاون ثابت ہوتے ہیں۔ ایک رنگ کی میعاد 3 ہفتوں تک ہوتی ہے، اس کے بعد اس کا اثر ختم ہو جاتا ہے اور اس کو تبدیل کر لینا ضروری ہوتا ہے، ورنہ یہ فیملی پلاننگ کے مقاصد کے حصول میں کامیاب ثابت نہیں ہو سکتا۔ فیملی پلاننگ کے ان تمام طریقوں کے استعمال کے لیے اپنے ڈاکٹر سے لازمی مشورہ کر لیں۔ اس کے ساتھ ساتھ کسی بھی قسم کی پیچیدگی کی صورت میں ماہر امراض نسواں سے رجوع ضرور کریں۔
اللہ پاک ہم سب کو دین کی سمجھ عطا فرمائے اور اس کے مطابق زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ آپ ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں۔ سبسکرائب کے ساتھ ساتھ ہماری ویڈیو کو لائک بھی کر دیں۔ اللہ پاک آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔